درود پڑھیں بآواز بلند. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. صلوات بآواز بلند. عزیزداران مظلوم کربلا، ایک زیارت ہے جسے آپ زیارت وارثہ کہتے ہیں. بسم اللہ دیں. اس زیارت میں حسین کا مقصد بھی ہے. اس زیارت میں حسین کے آبا و اجداد کا تذکرہ بھی ہے. اس زیارت میں حسین کے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہے. اس زیارت میں حسین کے مخالفین کا بھی تذکرہ ہے. عجیب و غریب زیارت ہے جسے تقریباً ہر مومن ہر شب جمعہ، روز عاشور اور شب عاشور، عیدین کے موقع پر ہر منزل پر پڑھتا ہے. اس زیارت کا پہلا فقرہ یہ ہے: السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے آدم کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اے نوح کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہو. حسین وارث آدم ہیں، لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ حسین کا دامن تھامے. حسین وارث نوح ہیں، لہذا جسے نجات چاہیے اسے چاہیے کہ حسین کے دامن سے متمسک ہو جائے. عزیزان گرامی، زیارت کا پہلا فقرہ: السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے ان آدم کے وارث جو منتخب شدہ ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس آدم کے وارث حسین پر سلام ہو. عزیزوں، جب اللہ نے آدم کو بنایا تو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. صحیح ہے نا بھائی؟ عجیب شاہ، میں یہ پوچھوں کہ پروردگار یہ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ آدم غیر اللہ نہیں، آدم تو من اللہ ہے. اچھا، آدم کو سجدے کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. درود پڑھو مل کر آواز بلند. ابھی جب تک میں یہ تمہید مکمل کروں گا انشاءاللہ مومنین آ جائیں گے، پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے. صحیح آدم کو بنایا اللہ نے، سب کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس سے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے قیاس کیا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس لیے قیاس کر کے اس نے سجدہ نہیں کیا. پروردگار نے اس سے پوچھا یہ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ کاظم شاہ ہے نا یہ آیت؟ اللہ کیا پوچھ رہا ہے اس سے کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ لاؤ قرآن میرے سر پر رکھو، عالین جمع ہے علی کی. اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو خود کو علی والا سمجھ رہا ہے؟ کیا تو خود کو علی میں سے سمجھ رہا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ نہیں، عالین میں سے نہیں ہوں، عالین میں سے نہیں ہوں. صحیح حسین شاہ، مجھے حسنین نے بھی کہا تھا کہ جی
शैतान के बारे में बताई। और कादिम शाह ने भी मुझे आज बहुत कुछ कहा है शाम में, आपको पता ही नहीं है कैसे ने मुझे क्या कुछ कहा है। तो इस वजह से मैं, और दायरे के जब मैं मेंबर पे आया तो मुमिनीन की तादाद भी कम थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शैतान पे भी गुफ्तगू हो जाए कि रोज़े अव्वल है, सारे मामलात तय हो रहे हैं, क्या तू आलीन में से है? पता चला कुछ अली वाले थे, कुछ अली थे जिन पर सजदाए आदम वाजिब नहीं था। पहली बात तो ये कि आदम को सजदा नहीं था, ये समझ लो। ये तुम्हारे मासूम का फरमान है कि जिस तरीके से तुम काबे की तरफ रुख करते हो लेकिन सजदा अल्लाह को करते हो। इफ्तिखार शाह काबे को सजदा नहीं करते, रुख होता है काबे की तरफ, सजदा होता है अल्लाह की तरफ। मासूम फरमाते हैं उस वक्त आदम मिसले काबा था, सजदा तो हमें था। सजदा तो हमें था, तो उसने सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया परवरदिगार ने कहा निकल यहां से, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। यही कहा ना, कब तक लानत है? हाँ शाबाश, सलामत रहो, कयामत तक। आदम को दुनिया से गए हुए लाखों बरस गुजर गए, हमारे नबी भी आए दुनिया से चले गए, 1400 बरस गुजर गए, और शैतान पर आज भी लानत पड़ रही है। पड़ रही है या नहीं पड़ रही? आज की इस रात जिसमें हम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, इस रात में भी आदम के दुश्मन पर लानत पड़ रही है। कहो ना परवरदिगार, आदम भी चले गए, वाह वाह वाह, कब तक आदम और शैतान का किस्सा चलता रहेगा? वाह, छोड़ दे, पुराना हो गया किस्सा। क्यों? दुनिया कहती है ना, कब तक हुसैन और यजीद वाला झगड़ा चलता रहेगा? यजीद अलग है, हुसैन अलग है, यजीद जाने हुसैन जाने, यजीद जाने अल्लाह जाने, तुम कब तक लानत फेंकते रहोगे? पहले अल्लाह से तो कहो ना, शैतान और आदम का झगड़ा खत्म हो गया है, आज तक लानत चल रही है। भाई पता चला कि अगर आदम की याद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आदम के दुश्मन पे लानत तक कर ली जाए, तो फिर हुसैन की याद भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हुसैन के दुश्मनों पे लानत न भर ली जाए। अच्छा, शैतान का अकीदा देखें और शैतान का तरीक़ा वारदात देखें, और बस फिर खत्म गुफ्तगू। ठीक है सही? शैतान अकीदा देखें पहले शैतान का। उसने ये कहा कि ठीक है मैंने सजदा नहीं किया, तू मुझे मोहलत दे क़यामत तक की। पहली बात यह कि शैतान तौहीद को मानता है, शैतान मुवहिद है, शैतान अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को माबूद मानता है। जब उसने कहा कि तू मुझे मोहलत दे, इसका मकसद ये कि शैतान अकीदा रखता है कि मोहलत देना न देना अल्लाह का काम है। जब उसने ये कह दिया कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक की, तो इसका मकसद ये है कि शैतान क़यामत पर भी ईमान रखता है। ठीक है? शैतान अल्लाह को भी मानता है, इबादत को भी मानता है, उसे माबूद भी मानता है, उसे कादिर भी मानता है, अल्लाह अकबर, क़यामत को भी मानता है, ये भी मानता है कि मोहलत देना न देना अल्लाह का काम है। जब भी तो कह रहा है कि तू मुझे मोहलत दे, और उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं सबको बहकाऊंगा सवाए तेरे मुखलिस बंदों के। इसका मकसद ये कि शैतान मुखलिस बंदों की भी मार्फत रखता है। कह रहे थे ना आप कि नहीं भाई मार्फत रखता है, मार्फत न रखता तो ये कहता ही नहीं कि तेरे मुखलिस बंदों के अलावा सबको बहकाऊंगा। कितना अच्छा अकीदा है शैतान का। मैं कुरान से बाहर नहीं गया, मैं कुरान में शैतान का जो अकीदा है वो बताया है मैंने आपको। कितना अच्छा अकीदा है घुसा।
لیکن آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ واہ 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 شیطان کے عقیدے پہ گفتگو کر سکتا ہے کوئی؟ اعتراض کر سکتا ہے شیطان پہ؟ بڑا اچھا عقیدہ ہے۔ تو مار کہاں کھائی اس نے؟ بسم اللہ توحید میں مار نہیں کھائی، واہ 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 اللہ کے قادر و قدیر ہونے کے عقیدے میں مار نہیں کھائی، اللہ کو بااختیار ماننے و سمجھنے میں مار نہیں کھائی، یوم قیامت پر مار نہیں کھائی۔ مار کہاں کھائی اس نے؟ اس نے مار کھائی جب اللہ کے جزوی خلیفہ کا اعلان ہوا۔ تو جو اللہ کے جزوی خلیفہ کا انکار کرے وہ شیطان، جو اللہ کے کلی نائب کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ جیو جیو وہ کیا ہوگا؟ جیو جیو اس لیے کہ آدم تو جزوی خلیفہ ہے نا۔ اچھا یاد رکھنا، شیطان چھپا ہوا تھا۔ ناراض نہ ہونا، جملہ کہہ رہا ہوں، شیطان چھپا ہوا تھا، رنگ میں رنگ ملا لیا تھا، ڈھنگ میں ڈھنگ ملا لیا تھا، آہنگ میں آہنگ ملا لیا تھا، آواز میں آواز ملا لی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اپنا ہے یا پرایا ہے۔ لیکن جب اللہ کے خلیفہ کا اعلان ہوا تو سامنے آ گیا۔ اچھا یہ جو شیطان ہے نا، اس کی کوئی تصویر ریکارڈ پر نہیں ہے، اور جس مجرم کی تصویر ریکارڈ پر نہ ہو اسے اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بس یہ سن لو، پھر میں اس منزل پر آؤں جو میرا موضوع کا تقاضا ہے۔ شیطان کی تصویر تو ہے نہیں، کوئی تصویر نہیں ہے۔ کس وقت کس رنگ میں آ جائے کوئی پتہ نہیں، کس وقت سوٹڈ بوٹڈ میں آ جائے، کس وقت ابا قبا میں آ جائے، جیو 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 کس رنگ میں آ جائے، کس روپ میں آ جائے، کس شکل میں آ جائے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سائیں اس کی تصویر تو ہے نہیں۔ کیا کریں بھائی؟ تو اب اس کی ہیبٹ کا، اس کی عادتوں کا خیال رکھیں۔ اس کی سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ یہ مٹی سے الرجک ہے۔ یہی کہا تھا نا اسے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان مٹی سے الرجک ہے۔ حسن شاہ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ جو تراب سے الرجک ہو وہ شیطان، جو ابو تراب سے الرجک ہو۔ کاظم شاہ اسے کیا کہیں گے بھائی؟ شیطان مٹی سے الرجک ہے۔ ادھر آپ مٹی کی سجدگاہ سامنے رکھیے، شیطان کے درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں شیطان مٹی سے الرجک ہے۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، ظاہر میدان میں بنا رہے ہیں، خشکی میں بنا رہے ہیں۔ شیطان آتا ہے، قوم کو کہتا ہے اس کو دیکھو نبی کو، یہ کشتی بنا رہا ہے میدان میں۔ نوح نے ایک دن اسے ڈانٹا، نکل یہاں سے، تو شیطان ہے نہ، کیسے پہچانا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو نجات کی کشتی سے بہکا رہا ہے۔ پتا چلا جو نجات کی کشتی سے بہکائے ہاں وہ بھی شیطان ہے۔ حسین تو خود کشتی نجات ہے، حسین تو خود سفینہ نجات ہے۔ جو حسین سے بہکائے یہ کہہ کر کے حسین دین نہیں، سمجھ لینا وہ بھی ہاں شیطان آیا۔ جو آپ کہہ رہے تھے ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، ارے کیا جا رہے ہو بیٹے کو قتل کرنے، بیٹے کو ذبح کرنے، خواب پر ایمان رکھتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نکال ادھر سے، میں پہچان گیا ہوں۔ کیسے؟ کہ نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے۔ شیطان آیا تھا حضرت حجرہ کے پاس بھی، اور اس سے کہا تھا اچھا عجیب بات ہے کاظم شاہ، شیطان
بڑوں سے براہ راست نہیں لگتا، یا بچوں سے لگتا ہے یا عورتوں سے لگتا ہے۔ آیا حاجرہ کے پاس اور پتہ حاجرہ سے کیا کہتا ہے؟ تم گھر میں بیٹھی ہو، یہ کوئی دعوت واوت نہیں ہے، یہ بچوں کو لے گیا ہے ذبح کرنے کے لیے، نکلو گھر سے، بچوں کو بچاؤ، گھر سے نکلو، نکلو گھر سے، گھر سے نکلو۔ حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت، یہ بھاگا، کہتا اچھا ایک بات بتا دے، پہچانا کیسے کہ میں لا حول ولا ہوں؟ کہا کمبخت تو نے خود ہی تو پہچانوا دیا، تو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے۔ پتا چلا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر لائے، جیو جیو، چاہے وہ میدان جمل ہو، واہ واہ واہ، جیو جیو، حسین شاہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں، ہاں جب لوگ اشارے نہ سمجھیں، ہاں میں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا اللہ اکبر، حضرت موسیٰ آئے طور سے اور قوم کو کہا اے میرے قوم، یہ جو بچڑا ہے نا سامری کا، اس کے اندر شیطان بول رہا ہے۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، وسیع سے بہکایا، موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے بہکایا، پتا چلا جو وسیع نبی سے بہکائے واہ 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 واہ، جیو جیو، شیطان، تمہاری فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں میں، بسم اللہ صحیح، بسم اللہ، جیو محضور جیو، نہیں ہے میرا۔ جیو صحیح، اچھا جو وسیع نبی سے بہکائے وہ شیطان، ہاں ہاں، جو وسیع نبی سے جنگ کرے واہ 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 واہ، وہ بھی جنگ کرے۔ جیو، کہتا ہے نا صاحب وہ بڑی محبت تھی خلفائے ثلاثہ میں اور علی میں، ہاں ہاں، علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، 30 سال علی خاموش بیٹھے رہے۔ چلو ٹھیک ہے طے کر لو، آج ایک قانون طے کر لیتے ہیں، ایک میزان طے کر لیتے ہیں، ایک فارمولہ طے کر لیتے ہیں کہ جن کے خلاف علی نے تلوار نہیں اٹھائی انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، جن کے خلاف علی نے تلوار نہیں اٹھائی انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جمل و صفین میں علی نے تلوار اٹھائی، تو اب جن کے خلاف علی نے تلوار اٹھائی انہیں تم کیوں پھر کہتے ہو کہ کچھ نہ کہو؟ قانون ہے نا بھائی۔ حالانکہ ہمارا مسئلہ علی نہیں ہے کہ علی نے تلوار کس کے خلاف اٹھائی اور کس کے خلاف نہیں اٹھائی، اس لیے کہ علی تو ہر ایک کے خلاف تلوار اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ علی کی تلوار پہ گفتگو مت کرو کہ کس کے خلاف علی نے تلوار اٹھائی کس کے خلاف نہیں اٹھائی۔ ہمارا پیمانہ، ہمارا معیار تو بطول ہے کہ بطول کس سے راضی تھی، جیو جیو، ہمارا معیار جیو، علی نہیں ہے، علی کی تلوار نہیں، ہماری دوستی دشمنی کا معیار علی کی تلوار نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ہماری دوستی دشمنی کا معیار بطول ہے، بطول جس سے راضی تھی اس سے ہم راضی ہیں، بطول جس سے ناراض تھی اس سے ہم ناراض ہیں، بطول نے اپنی نمازوں میں جن پر بددعا کی ان پر ہم بددعا کرتے ہیں، بطول نے اپنے جنازے پر آنے سے جن کو روکا ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ماننے والے ہمارے جنازوں پر آئیں۔ واہ 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 واہ، جیو، معیار بطول، ٹھیک، اچھا بس یہ نبی سے بہکایا، اس لیے شیطان۔ حضرت عیسیٰ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں، بلندی پر کھڑے ہیں، شیطان آتا ہے آگے کہتا ہے عیسیٰ کیا تمہارا اللہ اس بات پر قادر و قدیر ہے کہ اگر تم اس بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو تمہیں بچا لے؟ اب ایک جملہ ہے میں کہوں گا نہیں، وہ جملہ پورا نہیں کروں گا، ہوا کی طرح گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ ویسے ہی بڑے الزامات ہیں، لہذا میں کھل کے وہ جملہ نہیں کہوں گا، جملہ ایک ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ قادر و قدیر ہے اللہ؟ کہا ہے۔ کہا اچھا کیا تیرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم اگر اوپر سے چھلانگ لگا تو تیرا اللہ تجھے بچا لے؟ عیسیٰ نے کہا ہاں اللہ تو بچا لے گا، لیکن بندے کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کا امتحان لے؟
वाह 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 अब मैं जुमला कह दूं, समझना आपने खुद ने है, मुझसे इस जुमले की तशरी मत मांगना। पता ये चला कि शैतान अल्लाह को कादिरो कदीर कहकर भी बहकाता है। वाह 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 दुरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। तो हुसैन वारिस नूह भी हैं, हुसैन वारिस आदम भी हैं, और यूं तो हर मोमिन की जान का बदला है जन्नत। हर मोमिन पहचाने तो सही अपने आप को, मोमिन के तो जान का ही बदला है जन्नत, किसी और अमाल की जरूरत ही नहीं। मोमिन ने जिस वक्त जान दी बदले में जन्नत, क्योंकि मोमिन की जान खरीदी है अल्लाह ने। हाँ सलामत रहो, बात समझने की है, मोमिन से जान खरीदी है, और जिस तरीके से मोमिन से जान खरीदी है उसी तरीके से अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन से भी जान खरीदी है। लेकिन जब मोमिन से जान खरीदी तो बदले में दी जन्नत। प्रमोशन शाह जब अमीरुल मोमिनीन से जान खरीदी तो बदले में क्या दिया? जियो जियो इन्नल्लाह यश्तरी नफ्सहु बितगाए मरज़ात अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन से जान खरीदी तो मर्जी दी नहीं, मरज़ात, जितनी रज़ाएं मुमकिन थी सारी दे दी। जियो 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 अब अल्लाह की कोई मर्जी अल्लाह के पास है ही नहीं, इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि रजी अल्लाह अन्हो ना कहा करो, रजी अली अन्हो कहा करो। जियो 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 नारा सारी रजाएं दे दी नहीं, सारे मरज़ात दे दिए, सारी रजाओं का खजाना दे दिया, जितनी रजाएं मुमकिन थी सब। अच्छा अब एक छोटा सा फैसला करो, करोगे फैसला? फैसला करके उठना। मोमिन से ली जान बदले में जन्नत, अमीरुल मोमिनीन से ली जान बदले में रजाएं। थके हुए तो नहीं हो? कोई ऐसा दोस्त नहीं बैठा जो मुझसे नाराज हो? नहीं, अगर नहीं सही, अगर कोई नाराज है भी मुझसे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मुझसे नाराज है तो। लेकिन अगर अली से नाराज है तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हाँ, अली से नाराज ना होना, मुझसे हो जाना, परवाह नहीं है। तो अली से ली जान बदले में रज़ाएं, मोमिन से जान ली बदले में जन्नत। और कभी सोचा भी है या सिर्फ सुना है बस? गौर भी करो। देखो, आप दुकान से, दुकानदार से कोई चीज खरीदें, ठीक है? मसलन आप एक चीज खरीद कर लाए, उसकी कीमत थी 50 रुपए, ठीक है? सही। मैं गया दुकान पर, मैंने वही चीज खरीदी चाहिए तो दुकानदार ने मुझे कीमत बताई 5000। अब दो बातें हैं खुदा, या तो दुकानदार खाइन है, दुकानदार खाइन है, बेईमान है, या फिर चीज की शक्ल मिलती है, हकीकत नहीं मिलती। और अल्लाह जाने मैंने कहा क्या है, खुदा जाने तुमने समझा क्या है। ये बस इससे ज्यादा आसान में कर नहीं सकता जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक चीज आपने खरीदी 50 रुपए में, वो चीज मैं खरीद रहा हूं 5000 में, तो या तो दुकानदार बेईमान, या फिर चीज की शक्ल मिलती है, हकीकत नहीं मिलती, जिन्स नहीं मिलती। अब ये फैसला तुम घर पर जाकर बिस्तर पर करवटों के सफर में करना कि अल्लाह ने मोमिन से जान ली बदले में जन्नत, अमीरुल मोमिनीन से जान ली बदले में मरज़ात। अब या तो अल्लाह आदिल नहीं, हाँ, और अगर अल्लाह आदिल है तो फिर मान
کہ نگاہ الہی میں مومن کی جان اور ہے، امیر المومنین کی جان اور ہے۔ اس لیے کہ بظاہر شکل تو ملتی ہے، جنس نہیں ملتی، حقیقت نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو درود پڑھو مل کر بآواز بلند۔ مومن سے جان خریدی بدلے میں جنت، علی سے جان خریدی بدلے میں رضائیں، تو اس حسین سے بھی اللہ نے جان خریدی ہے، حسین سے بھی جان خریدی ہے۔ اور جب حسین سے جان خریدی تو بدلے میں کیا دیا؟ تھک گئے ہو تو بس ختم کرتے ہیں، کل صبح پڑھ دیں گے۔ حسین سے بھی عجائب شاہ اللہ نے جان ہی خریدی ہے، بدلے میں کیا دیا؟ 3 چیزیں دی ہیں اس دنیا میں، اور ایک دے گا آخرت میں۔ دنیا میں کیا دیا اور آخرت میں کیا دیا؟ دنیا میں کیا ملا حسین کو اور آخرت میں کیا ملے گا؟ بتا دوں، حسین کو 3 قیمتیں دی ہیں اس دنیا میں۔ حسین پہلی قیمت، کائنات کے ہر مرد ہر درد کی شفا تیری نگری کی مٹی میں ہے۔ اللہ آپ بھی سلامت۔ ہر درد ہر مرد کی شفا تیری نگری کی مٹی میں، تیری جاگیر کی خاک میں، ہر مرد۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام حسین، جو بھی دعا تیرے قبے کے نیچے مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اچھا ابھی تو میں بات اوپر کر رہا ہوں، صرف اس حد تک جو تمہیں معلوم ہے۔ ابھی اگر تمہاری سماعتوں نے اور طبیعتوں نے میرا ساتھ دیا تو پھر میں گہرائی میں اتروں گا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، آپ کا مزاج دیکھتے ہیں پہلے۔ دوسری قیمت، جو تیرے قبے کے نیچے دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی۔ تیسری قیمت، حسین امامت تیری نسل میں ہوگی، تیری ذریت میں ہوگی۔ ہائے ہائے۔ چوتھی قیمت آخر میں بتائیں گے۔ پہلی قیمت کیا تھی؟ حسین کائنات کے ہر مرد کی دوا تیرے نگری کی مٹی میں، تیری جاگیر کے خاک میں ہے۔ ہر مرد، نبی بیمار ہو یا امتی، بشر بیمار ہو یا فرشتہ، جن بیمار ہو یا انس، شفا کہاں ہے؟ تیری نگری کی مٹی میں، تیری نگری کی مٹی میں۔ اللہ کے رسول ایک اور ہستی سے بھی شفا کو منسوب کر چکے ہیں اس خاک کے حوالے سے، لیکن اس خاک میں اور اس خاک میں بڑا فرق ہے۔ حسین کے بابا سے خیبر شکن سے رسول نے کہا تھا، اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ساری امت نصیری ہو جائے گی تو میں آج تیرے وہ فضائل بتاتا کہ تو جس گروہ کے پاس سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی اٹھاتے اور اس مٹی سے شفا مانگتے۔ سن تو لیا تم نے، لیکن اب ذرا غور بھی کرنا۔ علی کے قدموں کی مٹی سے شفا مانگتے، ایمان ہے میرا۔ لیکن میں محسن شاہ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہر مومن اس حقیقت تک پہنچے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، علی کے قدموں کی خاک سے شفا مانگتے، بے شک بڑا شرف ہے۔
لیکن عزیزوں علی کے قدموں کی مٹی شفا ہے زندگی میں. کیا سن رہے ہو؟ ہائے 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 زندگی میں. اس لیے کہ جب علی چلیں گے تو نقش قدم لگے گا، نقش قدم لگے گا تو مٹی اٹھائی جائے گی، وہ شفا ہوگی. علی کے قدموں کی خاک شفا ہے، مگر زندگی میں حسین کے قدموں کی خاک شفا ہے قیامت تک. ہاں میرے دوستوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اور اکثریت کا خیال یہ ہے کہ حسین کی جاگیر کی مٹی اس لیے خاک شفا ہے کہ اس میں حسین کا لہو شامل ہے. یہی ہے نا خیال اکثریت کا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کربلا کی خاک لہو کی وجہ سے خاک شفا نہیں، خون حسین کی وجہ سے خاک شفا نہیں. پہلی بات تو یہ کو سب پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں طالب علم کبھی علم کا دعویٰ نہیں کیا میں نے، اس لیے کہ ویسے بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عالم فقط آل محمد ہیں، علماء فقط آل محمد ہیں، باقی تو طالب علم ہیں. ہاں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، وہ یہ علماء نہیں ہیں. علماء سے مراد آل محمد ہیں. تو ہوں میں طالب علم، اور طالب علم نا حقیقت یہ ہے کہ حسین کا لہو میدان کربلا میں گرا ہے لیکن مٹی میں ملا نہیں، مٹی میں نہیں ملا. اور ابھی دلیل دوں گا، اور دلیل بھی کسی عالم سے نہیں، مسجود علم سے. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ حسین کا لہو زمین کربلا میں ملا کیوں، بتا دوں. ہاں وصول کرو گے نا. ہاں کتنے حقائق ہیں خدا کی قسم. سائیں مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی سے لے کر کتاب 14 ستارے باب مولد الحسین صفحہ 114. اصول کافی سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں نہیں. ہاں تمہارے مکتب کی اولین کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے. اور بڑی عجیب بات لکھی اس میں. اور ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، اگر آگے بھی یاد رہی تو بتاؤں گا میں تمہیں، کہ حسین نے بیوی بطول پاک کا دودھ نہیں پیا، نہیں پیا، بالکل نہیں پیا. اس لیے نہیں پیا کہ خون جو ہے وہ دودھ سے بنتا ہے، اور اللہ اور حسین میں یہ بات طے تھی کہ حسین کا لہو میدان کربلا میں گرے گا. تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بطول کے جوہر پر کسی غیر کی نگاہ پڑے. اس لیے حسین نے ماں کا دودھ نہیں پیا. پھر ہوا کیا، روزانہ رسول آتے ہیں، بطول بیٹا کہاں ہے میرا حسین؟ بابا گہوارے میں، رسول گہوارے کے پاس جاتے ہیں، حسین کو گود میں لیتے ہیں، حسین کو ہتھیلیوں پہ رہتے ہیں، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، حسین زبان رسالت کو چوستے ہیں. پورے 2 برس تک ایام رضاعت میں پورے 2 سال حسین نے زبان رسالت چوسی. حسین کا بدن لعاب دہن رسالت سے پروان چڑھا.
اب میں ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، آگے تم جانو، تمہاری عقیدہ جانے کہ رسول نے علی کو کعبے کی چھت کے نیچے ایک مرتبہ زبان چوسائی، حسن شاہ ایک بار، اور علی ساری زندگی مسجد و منبر کوفہ میں محراب بصرہ میں کہتا رہا، سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے، تم جانتے نہیں یہاں رسول کا لعاب ہے۔ اور میں کیا کہوں، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر میزان جہالت میں آل محمد کا مقام تولنے والے احمقوں، جو علی ایک بار لعاب چوسے وہ کہتا ہے سلونی، جس حسین نے 2 سال زبان چوسی۔ وہ حسین کیا ہوگا؟ تو حسین کا بدن لعاب رسالت سے پروان چڑھا ہے، اس لیے حسین کا لہو میدان کربلا میں گرا ہے، ملا نہیں۔ اور ابھی میں نے کہا تھا دلیل دوں گا، دلیل ہے تمہارے 12ویں امام کی زیارت ناہیہ۔ زیارت ناہیہ میں تمہارا 12واں امام کہہ رہا ہے، میرے جس سلام ہو آپ کے اس لہو پر جو خلد میں ساکن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کی مٹی میں حسین کا خون ملا نہیں، تو جب خون کی وجہ سے خاک شفا نہیں تو پھر خاک شفا کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے منسوب ہے یہ مٹی۔ یہ مٹی حسین سے منسوب ہو جائے۔ اب پھر یاد دلاؤں، شیطان نے کیا کہا کہ تم نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے ہوں، اسے مٹی سے بنایا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں تم تو نور سے بنے ہو، بھائی یہ آگ سے بنا ہے، آگ سے بن کر مٹی کو سجدہ نہیں کر رہا، تم تو نور سے بنے ہو، نوری مخلوق ہو کر مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کر رہے ہو۔ فرشتوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کی تھنکنگ اور ہے، ہماری تھنکنگ اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ بھائی فرق یہ ہے کہ ہماری اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ بنا کاہے سے ہے، ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ نسبت کدھر ہے۔ وہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ دنیا کہتی ہے نا صاحب یہ علم کو چومتے ہو، مٹی یہ تمہارا کپڑا تمہارا ہے، علم تمہارا ہے، کپڑا تمہارا ہے، ڈنڈی تمہاری ہے، لکڑی تمہاری ہے۔ او بھائی یہ علم نہیں چوم رہے، یہ نسبت چوم رہے ہیں۔ شیطان دیکھتا ہے بنا کس سے ہے، شیطان میٹیریل دیکھتا ہے، شیطان میٹر دیکھتا ہے۔ فرشتے نے دیکھا نسبت کہ آدم منسوب کدھر ہے۔ تو اسلام میں میٹر قابل تعظیم نہیں، اسلام میں میٹیریل افتخار شاہ قابل تعظیم نہیں، نسبت قابل تعظیم ہے۔ نا آپ عالیشان گھر بنا لیں، ہیرے جواہرات لگا دیں، وہ عظمت میں کعبے کے برابر نہیں ہوگا۔ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ مسجد بنائیں بہترین عالیشان قسم کی، ملینز آف ڈالر لگا دیں مسجد میں، اور ایک مسجد بنی ہو دیہات میں مٹی سے، غریب دیہات والوں کے چندے سے، لیکن احکام مسجد اور احترام مسجد میں دونوں یکساں۔ بھائی جس مسجد میں ملینز آف ڈالر لگے ہیں وہ بھی مسجد، اور جو غریب دیہات والوں کے چندے سے کچی مٹی سے بنی وہ بھی مسجد۔ پتہ چلا کہ نسبت قابل تعظیم ہے، میٹیریل نہیں۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ تعزیہ آپ سونے کا بنا لیجئے یا کاغذ کا بنا کے رکھ لیجئے، جس عزادار کی جیسی حیثیت ہو ویسا بنا لے، لیکن جیسے ہی حسین سے نسبت دے دے گا قابل تعظیم ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں، پھر یہ گفتگو آگے کرتے ہیں خاک اور خاک شفا کی۔ بسم اللہ۔ یہ صحیح
میں نے ابھی آپ کو ایک اصول کافی سے ایک حدیث سنائی، اسی اصول کافی میں ایک اور بات بھی ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا، شیطان نے انکار کیوں کیا۔ سب سے پہلی حدیث اس کتاب کی اصول کافی کی کتاب عقل ہے، سب سے پہلی حدیث عقل ہے کہ اللہ نے عقل اور جہل کی تعریف کی ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں، جہالت کسے کہتے ہیں۔ یہ آل محمد کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، اس کا نام جہالت ہے، مقصر نہیں، مقصر تو جہالت کی ایک شاخ ہے، اصل دشمن ہے جہالت۔ تو یہ بھی دیکھ لو کہ عقل کسے کہتے ہیں، جہالت کسے کہتے ہیں۔ تیم حسین شاہ، اللہ نے عقل کی تعریف یہ کی کاظم شاہ کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد عقل سے کہا آ گیا، عقل آگے آ گئی، آگے آ جانے والی عقل سے کہا پیچھے جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ توجہ کریں گے، عقل سے کہا آ گیا، عقل آ گیا، آگے آ جانے والی عقل سے کہا پیچھے جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ اللہ نے جہالت کو خلق کیا، جہالت سے کہا آگے آ، وہ آگے آ گیا، آگے آ جانے والے جہالت سے کہا پیچھے جا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ عقل و جہل کسے کہتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ حکم خدا کے آگے جھک جانے کا نام عقل ہے، عقل خدا کے آگے اڑ جانے کا نام جہل ہے۔ فرشتے حکم خدا کے آگے جھک گئے، عقل والے، شیطان اڑ گیا، جہالت والا۔ اچھا صحیح، اسی عقل و جہل کو تاریخ کی روشنی میں کاظم شاہ پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ عقل والے کہاں کہاں ہیں، جہالت والے کہاں کہاں ہیں۔ جب تم صلح حدیبیہ دیکھو، دیکھ لینا کون اڑا، کون جھکا۔ جب قلم دوات کی بات آئے دیکھ لینا کون اڑا، کون جھکا۔ جب فتح مکہ کی بات آئے دیکھ لینا کون اڑا، کون جھکا۔ جہاں جہاں آپ کو جھکنے والے مل جائیں سمجھ لینا وہ عقل والے ہیں، جہاں جہاں اڑنے والے مل جائیں سمجھ لینا جہالت والے ہیں۔ اس لیے کہ عقل نام ہے حکم خدا، حکم رسول، حکم امام کے آگے جھکنے کا، اور جہالت نام ہے خدا رسول و امام کے حکم کے آگے اڑ جانے کا۔ اللہ کہے علی ایسا ہے، بندہ کہے نہیں ایسا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن نے اصول دے دیا کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، اصول ہے نا، یہی کہا نا قرآن نے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اگر غدیر کے منبر سے رسول نے علی دیا تو پھر دونوں مسئلے حل ہیں۔ غدیر کے منبر سے رسول نے علی دیا تو ایک تو علی ہو گیا واجب، اور دوسرا جس نے علی لے لیا وہ ہوا عقل والا۔ ضرورت پڑھ لو مل کر بابا سے بڑا۔ تو حسین کی خاک اس لیے خاک شفا ہے کہ اس کو نسبت ہے حسین سے۔ جیو جیو صحیح جیو۔ اچھا شفا کی بات ہوئی نا، قرآن نے پھر آواز دی کہ ما ہو شفا و رحمت للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن مومن کے لیے، اور قرآن کو اس سے خسارہ ملے گا۔ جتنی دیر میں پانی پی رہا ہوں اتنی دیر میں تم سوچو کہ قرآن نے کہا کیا ہے، اور درود بھی پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے ہر ایک کے لیے،
واہ 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 پکی بات ہے. قرآن شفا ہے مومن کے لیے. ظالم کو اس سے خسارہ ملے گا، نقصان ملے گا. پتہ چلا اگر مومن نہ ہو تو قرآن بھی نقصان پہنچاتا ہے. واہ 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 جیو 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 قرآن سے فائدہ لینے کے لیے بھی مومن ہونا ضروری ہے. اور پہلی آیت نے کہا ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو. غیر متقی قرآن کے پاس جائے گا تو اور خراب ہوگا. متقین کو ہدایت کرتی ہے قرآن، متقین کو. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ علی ہے امام المتقین. اور قرآن بھی ہدایت کرتا ہے علی والوں کی. جیو 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 صحیح جیو. قرآن شفا ہے مومن کے لیے. واہ 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 قرآن شفا ہے مومن کے لیے. پھر کہہ رہا ہوں قرآن شفا ہے مومن کے لیے. لیکن حسین کے دربار میں کوئی قید نہیں ہے. واہ 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 جیو جیو. اچھا دوسرا انعام کیا تھا؟ حسین کائنات کی ہر دعا تیرے قبے کے نیچے قبول ہوگی. اب کوسا یہاں بھی بڑے بڑے دعوے داران علم کو اشتباہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں قبے سے مراد مولا حسین کے روزے کا قبہ سمجھا. ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کا قبہ بھی ہے، انکار نہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرو. اس لیے کہ جب رسول یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوگی، اس وقت حسین کا مسیحا 5 برس کے تھے. حسین 5 برس کے تھے. حسین تو 5 برس کے ہیں، شہید ہی نہیں ہوئے. اور جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت بھی روزے کا قبہ بنا ہی نہیں تھا. یہ آپ تاریخ تعمیر کربلا پڑھ لینا. حسین کا روزے کا قبہ بہت بعد میں بنا ہے. تو کیا جب تک قبہ نہیں بنا تھا اس وقت کے مومنین و موالی اجابت دعا سے محروم رہے؟ نہیں سوال ہے. پتا چلا کہ یہ قبہ روزے کا قبہ نہیں. میرے مولا انہیں تھوڑا سا بیدار کر دے، اس میں نے مجلس پوری کر دی. یہ روزے کا قبہ نہیں، یہ قبہ ولایت ہے. حسین جو تیرے ولایت کے قبے کے نیچے آ جائے اسے چاہے تیرا نانا خالی لوٹا دے، چاہے تیرا بابا خالی لوٹا دے. نہیں آتا، آیا نہیں کا راہب ہے. تم میں سے کسی کا عقیدہ کہ رسول اسے بیٹا نہیں دے سکتے تھے؟ کفر ہے یہ سمجھنا کہ رسول بیٹا نہیں دے سکتے تھے. لیکن رسول نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ جو قرآن کی شرط ہے وہی رسول کی شرط ہے. قرآن بھی شفا ہے مومن کے لیے، رسول رؤوف و رحیم ہے مومن کے لیے. اور جو رسول کی شرط ہے وہی علی کی شرط ہے، وہی علی کی شرط ہے. لیکن جب حسین کے قبہ ولایت کے نیچے آیا تو حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں، مجھ میں ایمان رکھتا ہے یا نہیں. حسین نے صرف یہ دیکھا میرا قبہ ولایت کے نیچے آ گیا ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو مجلس عزا ہے، یہ جو عزا خانہ حسین ہے، یہ بھی قبہ ولایت حسین ہے. اس کی بھی بڑی عظمت ہے. یہاں بھی بے حرمتی نہ کیا کرو عزا خانے کی، فرش عزا کی. اختلاف ہے تو گھر میں رکھو، اختلاف ہے تو گھر میں بیٹھ کے طے کرو. یہ قبہ حسینی ہے. اس کی عظمت قبہ حسینی سے کم نہیں ہے. اگر عزادار ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، حسین کے چاہنے والے ہو تو فرش عزا کے تقدس کا خیال رکھا کرو. یہ قبہ ولایت حسین.
واہ واہ جی ہو حسین تیسری قیمت امامت تیری ذریت میں تیری نسل میں ہوگی. یہ 3 قیمتیں دی ہیں حسین کو دنیا میں اور ایک دے گا آخرت میں. واہ واہ آخرت میں کیا دے گا؟ کل محشر جمع ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, نبیوں کا بھی, انسانوں کا بھی, فرشتوں کا بھی, جنوں کا بھی, انبیاء کا بھی, رسولوں کا بھی, بیلائی کا بھی, مقصر کا بھی, سب کا حساب کتاب ہونا ہے. اچانک ایک آواز آئے گی کہ ایک کرسی لا کے رکھی جا رہی ہے, وہ کرسی لا کے رکھی جائے گی. سارے مسلمان اس انتظار میں ہوں گے کہ اب اس کرسی پر آ کر اللہ بیٹھے گا. میدان محشر میں کرسی آئے گی, اس کرسی پر وہ فیصلہ کرنے والا آئے گا جس نے فیصلہ کرنا ہے, میرا بھی اور تمہارا بھی, جس نے حساب و کتاب لینا ہے مجھ سے بھی اور تم سے بھی. میں کون ہوتا ہوں تم سے کچھ پوچھنے والا؟ تم کون ہوتے ہو میرے عقیدے کا حساب کرنے والے؟ وہ بیٹھے گا نا, کرسی لگے گی. اچھا کیا کرسی پہ اللہ بیٹھے گا؟ واہ 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 جیو 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 اللہ بیٹھے گا. جس کا اللہ کرسی پہ بیٹھ جائے وہ پھر اللہ تجھے ہی مبارک ہو. لیکن کرسی ہے, کرسی انصاف, کرسی عدالت. میدان محشر میں کرسی آئے گی, مسلمان اس انتظار میں ہوں گے دیکھیں آج اللہ کیسا ہے, کیسا دکھتا ہے, کیسا نظر آتا ہے. لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ اللہ دیکھیں. اچانک پردہ غیب سے ندا آئے گی, آئینہ حسین ابن علی. واہ واہ جیو 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 کہاں ہے میرا حسین؟ حسین کہیں گے پروردگار ادھر ہوں. آواز آئے گی حسین یہ کرسی میں نے اپنے لیے تو نہیں رکھوائی, آج میرا نائب بن کر تو اس کرسی پر بیٹھ جا اور جو تیرا دل چاہے وہ فیصلے کر. واہ 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 جیو جیو جو تیرا دل چاہے وہ فیصلے کر. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میدان محشر میں کرسی عدالت پر حسین جو بیٹھا ہے, یہ مت سمجھ لینا کہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ یہ کوئی عقیدے کی بات تھی جو فیروز عباس کر گیا. نہیں, پھر میں یہ بھی بتا دوں, چاہے وہ میری منگریا میں ڈوکری سٹی کی مجلس سے ہوں, چاہے وہ یہاں کی ہو, ہر مجلس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ پر موجود ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے. صرف لفظ ریکارڈ نہیں ہے, صرف جملے محفوظ نہیں ہے, میری حرکات و سکنات بھی محفوظ ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا, پھر کہہ رہا ہوں, میرے کسی بھی جملے پر اعتراض ہے, کسی بات پر کوئی کمی نظر آ رہی ہے, کوئی گستاخی نظر آ رہی ہے, کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے, لے جاؤ پوری کی پوری ویڈیو, پورا کا پورا اشرا, پوری کی پوری مجلس اپنی مرضی کے عالم کے پاس, اور پھر اسے یہ درخواست کرو کہ اس کے اندر جو بھی باتیں کہی گئی ہیں, جتنی باتیں غلط ہیں, جتنے جملے غلط ہیں, وہ تحریر کرے. زبانی نہیں, زبانی بات نہیں مانوں گا میں کہ صاحب یہ غلط کہہ دیا, یہ غلط پڑھ دیا, یہ روایت غلط تھی, یہ جملہ غلط تھا. نہیں, لکھوا کر لاؤ, پتا تو چلے کس کا جگر ہے. وہ لکھے, تحریر کرے اپنے لیٹر ہیڈ پر, لیٹر ہیڈ نہیں ہے کاغذ پہ لکھے, دستخط کرے, اپنی مہر لگائے. ہو سکتا ہے کہ
کہ میں غلطی پر ہوں مان لوں گا، غلطی ممکن ہے مجھ سے اس لیے کہ غیر معصوم ہوں، اور ہر غیر معصوم سے امکان خطا ہے، اسی لیے غیر معصوم کی بات شریعت نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے میں نہ عقل کل ہوں نہ میں علم کل ہوں، مجھ سے غلطی کا امکان ہے، اور جب غلطی کا امکان ہے تو پھر حجرے کی تنہائی میں فتویٰ نہیں، پھر اس غلطی کی تصحیح کرو، اس لیے کہ میرے اکیلے کی جو تصحیح ہوگی نا وہ میرے اکیلے کی نہیں ہوگی۔ بھئی یہ 2000 افراد کو ہر سال میں بہکاتا ہوں، صحیح جب میں سدھر جاؤں گا، جب میری تصحیح ہو جائے گی، جب میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گا تو بھئی حسنا تجھے بھی بتا دوں گا بیٹا میں نے یہ بات غلط کہی تھی، یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے، فلاں حجت الاسلام نے تصحیح کر دی ہے، تصحیح کرو۔ تو حسین کرسی عدالت پر ہوگا، اور حسین جب میدان محشر میں کرسی محشر پہ ہوگا تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو سن لو بس ختم کر دی گفتگو۔ قرآن میں شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شفاعت بالاذن ہے، دوسری شفاعت بالملک ہے۔ ایک ہی جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ شفاعت بالاذن، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت خریدی ہے، شفاعت خریدی ہے۔ اور تم سے کیا مانگا ہے بدلے میں؟ تم سے کیا مانگا؟ بس 2 آنسو۔ اللہ اکبر عزیزانو، آ گئی شب عاشور، اے حسین، عاشور جیسی قیامت کی شب، یہی شب ہے عزیزانو، اسی شب میں حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اصحاب کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ غازی سے کہا حسین نے، عباس بھیا تم میری اس چھوٹی سی فوج کے سپہ سالار ہو، تم مجھے گن کر بتاؤ اس وقت کتنے سپاہی ہیں میری فوج میں؟ اللہ اکبر۔ عباس نے گنا، گن کے کہا مولا 71 سپاہی ہیں۔ حسین نے کہا نہیں عباس، دوبارہ گنا۔ عباس نے دوبارہ گنا، نے کہا مولا میں نے گن لیے ہیں، 71 سپاہی ہیں بمائے میرے۔ حسین نے کہا نہیں عباس ایک بات پھر گنو۔ عباس نے کہا یہ گنتی میں غلطی کہاں ہے جو میرا مولا بار بار کہہ رہا ہے پھر گنو؟ عباس نے پھر گننا شروع کیا، گنتے گنتے جب 70 کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، اما فضا برآمد ہوئی، سفید رومال میں لپٹی ہوئے ایک شے لا کر عباس کے ہاتھوں پر دے دی، کہا عباس یہ تو گنتی میں رہ گیا تھا۔ عباس نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگایا، 6 مہینے کا ہے تو کیا ہوا، ہے تو حیدر کرار کا پوتا، اور بچہ بھی نگاہوں نگاہوں میں کہہ رہا تھا چچا عباس صبح تو ہونے دو، صبح تو ہونے دو، ایسی جنگ کروں گا کہ فوج دشمن میں یاد کرے گی کہ علی اصغر نے کیسا جہاد کیا ہے۔ آؤ علی اصغر کو روئے، آؤ ام رباب کو علی اصغر کا پرسا دیں۔ عزیزانو قید سے چھٹ کر آ گئی ہے ام رباب مدینے، لیکن ام رباب ساری زندگی نہ دھوپ میں بیٹھی ہے، نہ ام رباب نے ٹھنڈا پانی پیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو؟ سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ رباب کو پرسا دے دو، میں نے مجلس ختم کر دی۔ جانتے ہو تم سب
علی اصغر کو لے کر آئے ہیں حسین میدان میں. یہ بچہ 6 مہینے کا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ تیر آیا ہے عزاداروں جواب میں. وہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے، حسین کے بازو پہ لگا ہے، اور یہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. اور حسین جب اس بچے کو لے کر آئے ہیں خیمے کے در پر تو میرآباد کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے، اصغر بیٹا مجھے معلوم نہ تھا کہ تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اور یہ علی اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا ہے. بس یہ سن لو اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. 3 مرتبہ علی اصغر شہید ہوا ہے. تیر سے بھی شہید ہوا، تلوار سے بھی شہید ہوا، اور نیزے سے بھی شہید ہوا. تیر کی شہادت تو تمہیں یاد ہے نا. 2 شہادتیں اور ہیں کہ شام غریبہ میں شمر ملعون نے کہا سر جمع کرو. جب شہداء کے سر جمع ہوئے تو وہ سر تھے 71. اس نے کہا ایک سر نظر نہیں آتا. کسی نے کہا حسین نے ایک چھوٹے سے بچے کو خیمے کی پشت پر جا کر دفن کیا تھا. یہ کہتا مجھے وہ لاشا بھی چاہیے، مجھے وہ سر بھی چاہیے. عزاداروں یہ ملعون پہنچے ہیں جہاں زمین نرم معلوم ہوتی تھی، یہ نیزہ گاڑ دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے نیزہ گاڑا، اس نیزے میں پھنسا ہوا اصغر کا لاشا باہر نکلا. نیزے کی انی میں پھنسا ہوا اصغر، ملعون نے نیزے کی انی سے اصغر کو نکالا، تلوار نکالی، اصغر کا گلا کاٹا، نیزے پہ چڑھایا. کہاں سے سکینہ دیکھ رہی تھی، ارے چچا عباس میرا بھائیا اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا. ماتم حسین.